إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين۔ جس طرح کی ہماری بات چل رہی تھی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بتایا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا، انتخاب ان کا کیا اور ان کے پاک کیا، اور اس کو ایسا سنیا کہ دنیا والی عورتوں میں سے، جہان والی عورتوں میں سے اس کو چنا، اور اس کو یہ ساتھ یہ بھی بتا دیا، اے مریم اقنتی لربک، اپنے رب کے ساتھ تقوی اختیار کر اور سجدہ کر اور باجماعت ورکعی مع الراکعین، باجماعت نماز پڑھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اور اب یہ بات جس طرح کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے اور وہیں اس کھڑے کھڑے انہوں نے دعا کرنے شروع کر دی، یا اللہ مجھے بھی اولاد دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز میں ہنالک دعا زکریا ربہ، اور انہوں نے طیب طاہر اولاد کی دعا کی، اور اسی نماز کے اندر انہوں نے دعا کی۔ نماز میں دعا کرنی چاہیے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب نماز پڑھ رہے تو فرشتوں نے آواز دی، اللہ تمہیں بیٹا بھی دے گا، اور وہ نیک پاک ہوگا، سید ہوگا، اور یعنی حصوراً وہ دنیا کی رغبت سے دور ہوگا، اور نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے بے کلمات من اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی، اور ساتھ اس یحییٰ کا نام لیا۔ اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام حیا والی تھی، اور ان کی پہلے یہ ساتھ سے بتایا جا رہا ہے ان کی ماں بھی، والدہ بھی نیک ہے، صالح ہے، اور اس کا والد بھی صالح ہے، اور اس کا جو ماموں زکریا علیہ السلام ہے وہ بھی نیک اور صالحین میں سے ہے۔ ان کی بنیاد نیک لوگوں میں رکھی، اور یہ کہا کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ گھرانہ نیک لوگوں کا انبیاء کا گھرانہ ہے۔ اور ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل بھی دیے، اور ساتھ ابھی ان کو ایک فرمان کی طرف اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اذ قالت الملائکۃ، جو فرشتے آئے، انہوں فرشتوں نے کیا کہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کلمہ فرمان بھیجا ہے۔ جو کلمہ ہوتا ہے، کلمہ کن سے کہنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہوتا ہے کن کہہ کر کسی بات کی طرف توجہ دلانا، اور اس کو ہموار کر دیا کہ وہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہو، کسی ملاقات نہیں کسی مرض سے، تو اس کو کہا میرا اللہ کا فرمان تیرے پاس آ رہا ہے، تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کہا اذ قالت الملائکۃ، فرشتوں نے کہا یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ، ایک فرمان، اللہ تعالیٰ نے ایک آرڈر، ایک آرڈیننس جاری کیا، اور ساتھ یہ بتا دیا اسمہ المسیح، یہ نہیں کہا تمہیں بیٹا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مسیح ہوگا۔ مسیح اس کو کہتے ہیں مسا کرنا، چننا، یعنی اللہ تعالیٰ کا منتخب شدہ وہ شخص ہوگا، انسان ہوگا، اور اس کا نام بھی ساتھ ہی بتا دیا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ پہلے اس کا انہوں نے ان کا کنیت بتائی، یعنی لقب بتایا، یعنی مسیح ہوگا۔ مسیح اس کو کہتے ہیں جتنے بھی انبیاء آئے تھے، جتنے بھی انبیاء آتے تھے بنی اسرائیل میں سے، وہ ان کو یعنی سر میں تیل چسا جاتا تھا، وہ کپی لے کر سب سے پہلے جب بادشاہت کا اقرار کیا
ان کی قوم نے، حضرت سمو علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا یا ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں، تو ان کو میں صرف مسیح کی بات کرنے والا لگا ہوں، اور انہوں نے سب سے پہلے حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں کے سر میں تیل جسا، اور یہ وعدہ ہوتا تھا کہ یہ جو جس کے اوپر جسا جا رہا ہے، تیل ملا جا رہا ہے، یہ ایک منتخب شخص ہے، یہ بادشاہ ہوگا، یہ نبی ہوگا۔ جتنے بھی پہلے یہود میں انبیاء آئے اور وہ اکثر نبی ہوا کرتے، جس طرح کہ حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد گزرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حضرت سموئیل نبی نے ایسے ہی کیا۔ جب نبی ہوتا تھا تو وہ نبی اور کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو اس کے سر پر تیل یعنی ڈالا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر سے تیل ٹپک رہا ہے، جب میں نے ان کو دیکھا۔ اور یہ جو آیت کریمہ ہے یعنی اصل میں ان کے عقائد، نصارہ کے عقائد جو ہیں نا، ان کے تصور جو ان کے غلط عقائد بنے ہوئے ہیں اس کے متعلق آیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حسب نسب کے متعلق بتایا جا رہا ہے، وہ ان کی جو ان کے اوپر نوازشات ہوئی ہیں اور ان کی دعا قبولیت حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بھی دیا، غیر معمولی ان کی ولادت ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہونے جا رہی ہے۔ اور ان کو سب سے پہلے کہا یہ اللہ کا فرمان ہے تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور وہ کون ہوگا؟ نیک اور صالح ہوگا۔ اور اس کے بعد یہ بتایا وہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ساتھ یہ بتایا وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ بات کرے گا لوگوں سے ایسے خبردار طریقے سے، یعنی ہدیڑ عمر میں، کہل میں، یعنی پنگوڑے میں پہلے ہی دن سے بات کرے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ بشارت یعنی یہ دی، بچپن میں ہی اپنی ماں کی، والدہ کی پاک دامنی کی انہوں نے بات کی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سال کی عمر میں یعنی بڑی خبردار طریقے سے، بڑے مہذب طریقے سے، یعنی جو ہیکل تھا اس میں جا کر انہوں نے خطاب کیا۔ پھر آگے چل کر جب دیکھتے ہیں، اور وہ اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ وہ پنگوڑے میں بھی ایسی بات کریں گے جس طرح کوئی بادشاہ ہوتا ہے، وہ کلام ان کا بڑا زبردست ہوگا، اور ان کی پاک دامنی حضرت اس کی والدہ کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں انہوں نے ان کی زندگی پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ یہ بعد والے جو عیسائی ہے، بعد والے نصارہ ہے، اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مان گڑت عقائد انہوں نے بنا لی ہے، اور یہاں یہی بات کی جا رہی ہے کہ ان کے متعلق اور وہ پاک باز ہوگا اور بھگوڑے میں بات کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے وَقَهْلًا، یعنی آدمی ایک چھوٹی عمر میں جب ہوتا ہے تو وہ اس سے بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک انہونی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی چھوٹی عمر میں، یہ بچپن میں ہی سے، پنگوڑے میں ہی میں وہ بات کر رہے ہیں۔ جب کاہلن یعنی ہدیڑ عمر میں، یعنی بڑھاپے کی عمر میں، وہ بھی اسی طریقے سے خبردار، یعنی آدمی سٹیا جاتا ہے، اس کی زبان سے اچھی طریقے سے بات نہیں نکلتی، تو وہ بات کریں گے۔ تو اور یعنی اس عمر میں بھی ایسے اچھے طریقے سے وہ بات کریں گے۔ یہ ہمارا دیکھنے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی نحوست کی وجہ سے، یعنی یہود کی دشمنی کی وجہ سے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگانا چاہتے تھے۔ ان کی بہت ساری حکومتیں تھیں جو یونان اور روم کے زیر نگران تھے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جب فرمان کو انہوں نے نہ مانا اور انہوں نے خبردار کیا، اور یہ بہت ساری انہوں نے یہ باتیں کی۔ اور جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ بھی لے کر آئی، اور ان کو یعنی اتنی جسارت انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہہ دیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تو تیرا باپ جو تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، تیری ماں بہت صالح تھی،
اور ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، بڑے خبردار طریقے سے لوگوں کو خبردار، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، قانون دیا ہے، وجعلنی نبیًا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکاً، مجھے باب برکت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوں گا۔ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی والدہ کو، یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمان کے تھرو، ایک آرڈیننس کے تھرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس طرح بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العزت یعنی کن کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور جو لوگ تھے ان کے فقیہ تھے، فریسی تھے، ان کے عالم تھے، اور وہ ایک سراسیمگی کا عالم طاری ہو جاتا تھا ان کے اوپر جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے تھے، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانیاں دی وہ نہیں مانی، اور یہود ان کے دشمن ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہولت میں بھی یہ بات کریں گے، کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہولت ان کے اوپر نہیں آئی تھی، وہ 33 سال کی عمر میں وہ اٹھا لیے گئے تھے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس حضرت مریم علیہ السلام یہ واحد شخص ہیں وہ اپنی والدہ کے نام سے پکارے جاتے ہیں، اور لوگوں نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو یہ بات کہی اور دہرائی، کہا قالت ربی انا یکون لی ولد، اے اللہ تعالیٰ میرے ہاں کس طرح بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا، قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول لہ، اس کو کہہ دیتا ہے کن، یقول لہ کن، اور اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ ایسا عام آدمی نہیں ہوگا، لوگوں کو قانون بتائے گا، یعلمہ الکتاب، وہ لوگوں کو کتاب سکھائے گا، قانون سکھائے گا، والحکمہ، اور حکمت اور دانائی کی بات اور اخلاقیات، اور والتورات والانجیل، تورات اور انجیل۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے یہ نہیں بتایا کہ جو انسان ہے جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ہم پوچھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے، اسباب کے ذریعے ہم اپنی چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ کن کہہ دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے تھرو یہ بات جاننے والی ہے اور یاد بھی رکھنے والی ہے۔ ہم علت اور معلول کے قائل ہیں اور سبب جانتے ہیں۔ اب ہمارا جو یہ اپدیش ہوتی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے تھرو ہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے ایک اسباب ہے، اس کا پروسیس سب وہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب نے چنا، برگزیدہ کیا، اور ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں دی، کون کون سی انعامات دیے، کون کون سی نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رب العزت کی طرف سے ملی، اس بھی اوپر آئندہ بات کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔